آئے تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر واپس آئے، دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو فرمانے لگے عرش معلیٰ سے میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، تمہیں دے دوں؟ جی صحابہ کہنے لگے ضرور دیجیے۔ پھر کہنے لگے میرے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک تحفہ دیا، وہ دوں؟ صحابہ میں اور شوق پیدا ہوا کہ وہ۔ پھر فرمایا یہ لفظ ہیں ہماری حدیث کتابیں، میں ایک ایسا تحفہ لے کر آئیں جو تمہاری 99 99 حاجات، تمہاری 99 حاجات کو وہ پورا کرنے والا۔ پھر فرمایا ان 99 حاجات کے اندر سب سے کم درجے کی جو تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرے گا وہ ہم کو ختم کر دے گا۔ اور ہم کا معنی ڈکشنری میں آتا ہے وہ تکلیف اور پریشانی جو انسان کے جسم کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہم جس صلہ رحمی پر رو رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو جو میں اب پیش کرنے لگا ہوں، اگر ہم اس پر عمل کریں 99 حاجات بھی پوری ہوں گی، گھر گھر میں صلہ رحمی بھی آئے گا، ماں باپ بیوی بچوں کے اندر حسن سلوک بھی پیدا ہوگا، بچوں اور بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی۔ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے وہ کلمہ جو میں عرش معلیٰ سے لے کر آیا ہوں وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے بارہا تجربہ کیا ہے، بڑی جنگیں، لڑائیں، صلہ رحمی، عزیز و اقربا میں جنگیں ہیں، عدالتوں میں مقدمہ ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ ایک جگہ میں باوضو ہو کر قبلہ رخ پڑا ہے تو اگلے دن اللہ نے اس کا نتیجہ دکھلایا۔ دوسری بات اسامہ جی مجھے اجازت دیں گے، میں اب کیا کروں، میں بھرا بیٹھا ہوں۔ اس موجودہ دور میں میری نگاہ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ، میں چینل 5 کے ذریعے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں، میری نگاہ میں سب سے بڑا مسئلہ نسل نو کے ایمان کے بچانے کا۔ خدا کی قسم یہ ہمارے ٹیلی فون، یہ ہمارے لیپ ٹاپ کہاں ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے چند دن پہلے کراچی سے ایک خاتون کا فون آیا، چیخے مار کر رونے لگی، کہنے لگی مولانا صاحب میرا بچہ آج پڑھ کر آیا ہے اور مجھے کہنے لگا اماں میرا آخرت پر ایمان ختم ہو گیا۔ یہ میں چند دن کی بات ہے۔ تو میں اب آپ تمام حضرات کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان بچے اور بچیوں کے بارے میں میدان معاشر میں سوال کیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، صرف آپ کا روزہ رکھ لینا، آپ کا تراویح پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے بچے اور بچیوں کی تربیت کیا کی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو۔ میں ان ماں باپ سے جو بھی میرا پروگرام سن رہے ہیں، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مایوس قطعا نہ ہونا، مایوس قطعا نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بھی جگانا ہو۔ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ نعرہ مارتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کیریئر نہ بنائیں، کون کہتا ہے کیریئر نہ بنائیں، لیکن خدا کے لیے ان کو انسان تو بنائیں۔ تو میں اس سلسلے میں اسامہ جی اپنے بزرگوں کا نسخہ جو قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان کے آخری رکوع میں غالباً آیت نمبر 37 ہے، اس میں رب العالمین کا ارشاد ہے، میں خالق ہوں، مالک ہوں، طاقت میرے پاس ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہوں۔ میرے کہنے پر یہ دعا تو پڑھ لیا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
اللہ جی میرے بچے اور میری بچیوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر صحیح معنی کے اندر فکر آخرت بھی آ جائے، بچوں کی تربیت بھی صحیح ہو جائے، یہ جتنے ہماری جنگیں، لڑائی، صلہ رحمی، فرقہ واریت، انشاءاللہ العزیز یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ جل شانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کی قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا